وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ دو آپشن ہے. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاوری عورت بن جائے. دو ہی آپشن دیے انہوں نے کہ جی جو اس طرح کی خاتون ہے, اگر اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو آگے اس کے پاس چوائس کیا ہے؟ چوائس یہی ہے کہ کسی شادی شدہ سے وہ دوبارہ سے شادی کر لے, اور یا پھر دوسری آپشن انہوں نے دی ہے کہ جی وہ بازاری عورت بن جائے. ذاکر نائک نے ایک ایسا تماشا لگایا ہے پاکستان کے اندر آ کے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب گیلر کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ایکسپوز ہونا تھا, ان کا سارا پول کھلنا تھا, تو وہ پاکستان آ گئے. اور پاکستان میں اس جاہل نالائق کی اس حرکت کی بہت زیادہ فضیحت ہو رہی ہے. پاکستان کی مہلائیں بہت زیادہ غصے میں ہیں کیونکہ بازاری عورت اتنا سخت لفظ, میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی, لوگ اعتراض لیتے, میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مسلم دنیا کا یہ اسکالر جو ہے اس کو دنیا کی پیچیدگی, کمپلیکسٹی, ماڈرن ورلڈ کا بالکل بھی نہیں پتا. وہ اپنی کسی نیرو گروو کے اندر پھنسا ہوا ہے, اسی حوالے سے وہ سارے کے سارے کامنٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ جی 13 سال کی جو بچی ہے اس کو چاہیے کہ وہ 120 سال کے بوڑھے بابے کے ساتھ شادی کر لے. یہ کون سی چیزیں یہ بتا رہا ہے؟ کس طرح کا یہ یہاں پر پاکستان کے اندر آ کر یہ ساری کام یہ کر رہا ہے؟ میں کیا اس کو بولوں؟ ذاکر نائک ایک نہایت ٹھرکی, اشلیل, بےہودہ, بدتمیز, آوارہ, کما, جہادی, آتنکی, بھگوڑا آدمی ہے. ڈاکٹر نائک صاحب کا تعلق ہے تو وہ ان کی جو بھی سکسیس ہے انہوں نے اس کو خود ہی ایکسپوز کر دیا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ انڈیا کی طرف سے کوئی پلانٹڈ پاکستان میں آ گئے اور آپ کا مقصد صرف پاکستانیوں کو انسلٹ کرنا ہے, بے عزتی کرنی ہے. بسم اللہ, اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا, لاہور کے واگا بارڈر پہ جائے تو وہاں پہ گیٹ کھلوائے اور انڈیا چلا جائے. ہم نے تو نہیں بولا تھا نا کہ آپ بھگوڑے ہو کے واپس بھاگا. وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ دو آپشن ہے. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاوری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ, میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی, لوگ اعتراض لیتے, میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے, اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے, اور دو آپشن آپ کے پاس ہے, ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے, یا آپ بازاری عورت بنو. وہ یا تو دو ہی آپشن دیے انہوں نے کہ جی جو اس طرح کی خاتون ہے, اگر اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو آگے اس کے پاس چوائس کیا ہے؟ چوائس یہی ہے کہ کسی شادی شدہ سے وہ دوبارہ سے شادی کر لے, اور یا پھر دوسری آپشن انہوں نے دی ہے کہ جی وہ بازاری عورت بن جائے. کیوں؟ کیا وہ اپنے گھر کے اندر نہیں رہ سکتی؟ کیا وہ اپنے گھر کے اندر باعزت طریقے سے نہیں رہ سکتی؟ تو کہاں کھڑا ہے یہ میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کا جو یہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یہ کس طرح کا چہرہ دکھا رہا ہے؟ یہ اسلام کا کون سا چہرہ دکھا رہا ہے کہ جی دو ہی آپشن ہیں کہ یا تو آپ ایک بوڑھے مرد کے, اور میں ایک اور کلپ ان کا دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی 13 سال کی جو بچی ہے اس کو چاہیے کہ وہ 120 سال کے بوڑھے بابے کے ساتھ شادی کر لے. یہ کون سی چیزیں یہ بتا رہا ہے؟ کس طرح کا یہ یہاں پر پاکستان کے اندر آ کر یہ ساری کام یہ کر رہا ہے؟ میں کیا اس کو بولوں کہ یہ اپنے آپ کو تو کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا اس وقت جو عالم اسلام کا اسکالر ہوں, اور اسکالر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ مردوں کی عیاشی کے سامان پیدا کیا گیا عورت کو, کہ اس دنیا کے اندر اگر عورت کو بنایا گیا تو وہ صرف اور صرف عیاشی کے لیے بنایا گیا, اس کی جسمانی تسکین کے لیے بنایا گیا. کوئی عزت نہیں ہے کسی مہلا کی, کسی عورت کی اس دنیا کے اندر, کہ وہ اس دنیا کے اندر آئی ہے تو اس کا ایک مقام ہے. عورت تمہاری ماں بھی ہے. اگر تمہارا باپ اگر جلدی مر جاتا تو کیا تم اپنی ماں کو بھی یہ بولتے کہ ہاں بھی میری ماں بھی بازاری عورت ہے اور اس نے جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کی, اس وجہ سے وہ اب بازاری عورت ہے؟ تو میرے خیال میں ان کو کچھ شرم آنی چاہیے, کچھ خوف آنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا یہ الٹی سیدھی باتیں کریں. ان کو کوئی شعور ہی نہیں, عقل ہی نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھوٹی یتیم بچیوں کو کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا. عورت کی تو ان کو عزت ہی نہیں ہے. اس کے بعد میں ایک جو خیبر پختونخوا سے ایک جو تھی, انہوں نے اپنے معاشرے کی کچھ باتیں بتانے چاہیے تو اس کی انہوں نے وہاں پر انسلٹ کی, اور ابھی تک اس کے اوپر پریشر ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ جوائن کریں اور
सरेआम वो वहां पर आकर माफी मांगे कि मैंने जो सवाल किया था वो गलत सवाल था। तो ये क्या कर रहे हैं ये जाकिर नाइक ये पाकिस्तान के अंदर? कौन सा ये इस्लाम बता रहे हैं, कौन सी ये सारी चीजें बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो औरत की, महिला की इज्जत जो है वो जूती के बराबर है, कि आप समझते हैं कि सिर्फ उससे बच्चे पैदा किए हैं और बस, और उसका कोई काम नहीं है। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, कितने खूबसूरत ये रूप के अंदर है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। यहाँ आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है और इतनी छिछोरी किस्म की ज़ुबान भी वो इस्तेमाल करता है और उसको बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि वो पब्लिक में खड़ा होकर इस किस्म की बातें कर रहा है। इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम भी रिवील होता है जो ज़्यादा सीरियस और परेशान कुन सूरत हाल है कि मिलियंस ऑफ मुसलमान जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना एक स्कॉलर समझते हैं, वो उनसे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ढूंढते हैं, वो समझते हैं कि वो एक वर्ल्ड व्यू उनको देंगे, उनको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक जो बातें की हैं गुज़िश्ता 7-8 दिनों में, पाकिस्तान में 8 दिनों से वो हैं, 9 दिनों से, उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। स्कॉलर वो होता है जो ये नहीं कि दुनिया को कंडेम करता है, स्कॉलर दुनिया के अंदर आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। और कंपैरेटिव रिलीजन या मज़ाहिब का स्कॉलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ फैक्ट्स याद करके बाकी मज़ाहिब को पुट डाउन करें या उनको बिलिटल करें, बल्कि आप उनके दरमियान में एक एकोमोडेशन की बात करते हैं, एक इर्तका की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ आप एक बेहतर वर्ल्ड व्यू और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन शेयर करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक में नज़र नहीं आई। आई एम श्योर कि बहुत उनके फॉलोअर्स आप में से भी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस सूरत हाल के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे।